بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اسم و جسم یکجان ہو جاتے ہیں تو راز پنہانی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا بے شک اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جس نے اپنے نفس کو پناہ سے پہچانا بے شک اس نے اپنے رب کو بقا سے پہچانا۔ اگر تیری آرزو و تمنا جنت میں جانے کی ہے تو آرزو نفس کے قدموں پہ مت جا۔ جب تک تو ہوائے نفس سے نجات حاصل نہیں کر لیتا عرش اکبر پر قدم نہیں رکھ سکتا۔ جو شخص یہاں دیدار الہی سے محروم رہا وہ سیاہ دل ہے، اور اس کی سیاہ دلی کا سبب حب دنیا ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ وہ اور ہے جس کے لیے دیدار الہی روا ہے، دیدار الہی کے لائق یہ ہوا و ہوس سے بھری ہوئی آنکھ نہیں ہے۔ تین آدمیوں کا وجود ہرگز پاک نہیں ہوتا، ایک دیوس یعنی بھڑوا کہ وہ ریچھ کی صفت ہے، دوسرا طالب دنیا کتا، تیسرا کافر اور اس جیسے منافق و کاذب۔ وہ زبان اور ہے جو رموز حق بیان کرتی ہے، یہ لافظاً زبان کچھ اور ہے۔ سکوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سکوت شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے، سکوت خیر البشر ہے، سکوت سنت انبیاء ہے۔ مردہ دل آدمی نفس جن و خبیث ہوتا ہے، خواہ وہ قرآن و حدیث ہی کیوں نہ پڑھاتا پھرے۔ ابتدا نور ہے انتہا بھی نور ہے، نور سے نور ظاہر ہوا اور نور سے ہی کونین کا ظہور ہوا۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی عالم ایسا ہوتا ہے جو علم دیدار پڑھ کر مشرف دیدار ہوتا ہے۔ کوئی نقش ایسا نہیں جو آئینے کے سامنے خود کو چھپا سکے، دل جب روشن ہو جاتا ہے تو آئینہ بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے کتاب و دفتر کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک و حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر سے آدمی کا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح صابن کپڑے کو صاف کرتا ہے، اس طرح ذکر اللہ آدمی کو پاک کرتا ہے۔ جب تجھے معلوم ہی ہے کہ اللہ غنی اور بے نیاز ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے مفلس و عاجز ہے، تو تجھے شرم نہیں آتی کہ غنی کو چھوڑ کر مفلس اور عاجز کے سامنے سوال کرتا ہے۔ تجھے جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ جو آدمی خدا کے ساتھ یکتا ہو گیا وہ نفس اور شیطان سے خلاصی پا گیا۔